تیرا میں دیکھتا ہوں تو ابتدا کر دے بس. پھر بولنا تیری شروع ہو جائے گا نا. ساتھ آ رہے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ویڈیو تو وقفے سے ہی لگ رہی ہے کہ ظاہر ہے روٹین نہیں بن رہا، نہ وہ تھوڑی سی ہمت بھی یوں کہہ لیں ایسی ہے. تو چلو جتنی ہوتی ہے لگا دیتے ہیں جب کبھی. آج میں نے وہ لگائی ویڈیو اس کی جو کل ظاہرہ کی، اس سے پہلے بلکہ یہ 2 ٹرپ ظاہرہ اور لائبہ والوں کی طرف سے 2 ٹرپوں کو مکس کر کے ایک مشکل سے ایک ویڈیو بنی، ورنہ میری ویڈیو تو آپ بیٹھو اور ویڈیو بن جاتی. سو آج میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اپڈیٹ بھی کرتے ہیں، اور صورتحال جو ہے سردیاں شروع ہو گئی ہیں. آج کی بھی ان کی ہے پتہ نہیں مائنس تو نہیں، لیکن 5-6 یا 5 سے لے کر 10 کے قریب شاید ٹیمپریچر ہے. کافی ٹھنڈا ہوتا ہے ظاہر ہے، ہیٹ چلائی ہوئی ہے. ماما زیادہ آپ دیکھ لیں آلریڈی اس میں آ گئی ہیں. تو یہ ہے. باقی میسیجز میں آپ لوگوں نے کچھ کے سوالات تھے کہ ہم پریشان ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں. وہ تو آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کی کوئی اپڈیٹ ہوگی بتا دیں گے. تو وہ شکر ہے اگر آپ میری آخری ویڈیو دیکھیں لاسٹ والی، تو میں آس پاس کہہ رہا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ میرا دل یہ کہہ رہا کہ یہ میرے لیے ان کی جو کال ہے وہ جلدی آ جائے گی، جو یہ انجیوگرافی کی. تو وہ یہ شکر یہ ہوا کہ ہم نے وہ سیٹیں ویٹیں تو فائنلی بالکل ایکسٹینڈ بھی نہیں کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کب آنی تھی ڈیٹ. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو بالکل وہ کینسل کرا دیا، جو کیا نام سیٹیں کینسل کرا دیں. تو اب جیسے کینسل کرائی سیٹیں، آپ یہ دیکھیں اس کے ویری نیکسٹ ڈے اگر ایک دن بھی ہمیں مل جاتا تو ہم اس کے حساب سے کچھ پلان کر سکتے تھے نا. تو ویری نیکسٹ ڈے ان کی کال آ گئی کہ اب ہمیں اس مہینے کی وہ مجھے انجیوگرافی کی ڈیٹ مل گئی ہے. خدا اللہ کا چلو شکر ہے کہ کیونکہ تو ارجنٹ انہوں نے اس کے اوپر مجھے 2-3 ہاسپیٹلس کو انہوں نے ریکویزیشن بھیجی، تو ایک نے ایکسیپٹ کر کے ان کے پاس ہوگا کوئی اسپاٹ یا انہوں نے دے دیا. وہ تو اب ہو گیا. اب ہم اس کے اندر بیچ میں ایک آدھ مرتبہ اور ان کو ٹرائی کریں گے کہ وہ تو چلو ہمیں مل گیا اسپاٹ، وہ تو اپنی جگہ پہ اسی مہینے کا اکتوبر کا ہی، لیکن اس سے بھی ارلی اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی 2-4 دن کے نوٹس پہ تو کینسلیشن، تو میں اس پہ بھی ریڈی ہوں. کہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی ذہن بنانا میں کو نہیں. لوگ ایسے نہیں، وہ کہتے نہیں جو ڈیٹ ہے ہم نے اسی پہ جانا. تو میں اس کے لیے بھی آج شاید آسفا نے کہا کہ میں آج کال کر کے ہاسپٹل، کیوں کال وال کا کام یہ کرتے ہیں اسسٹنٹ ہے، ہیلتھ کیئر پرووائڈر اسسٹنٹ. اچھا یہ چیز ہوگی بس، اور اس میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ بندہ کہتا ہے نا جب سر پہ پڑتی ہے تو بندہ پھر کیسے ہوشیار ہو جاتا ہے. تو شکر ہے کہ میں نے بھی کافی ہیلدی چیزوں کی طرف اب رخ کر لیا ہے. کھانا بھی کم کر دیا، پورشن کم کر دیا ہے، اور سیلڈ کو بڑھا دیا. گو کہ بقول کسی کا دیت تو اب آلریڈی کر لی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس نیور بی ٹو لیٹ. کبھی بھی ایسا نہیں آپ سمجھے کہ اب تو دیر ہوگی، اب تو یہ ہو نہیں سکتا. آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں. تو میں نے بسم اللہ کر کے وہ اپنا سارے اس کے اوپر آج ہفتہ ہو گیا اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا. ہم نے چائے کم کر دی ہے اور 1 کپ چائے دن میں پیتے ہیں، اور اس کے جگہ کاوے وغیرہ زیادہ پیتے ہیں، جنجر ٹی اور جو دوسری مکس ٹی ہوتی ہے. اور کیا کہا سیلڈ. ہاں سیلڈ ہم پہلے سیلڈ کھاتے ہیں، اس کے بعد جو بھی کھانا تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے وہ. اور کیا کہا اور وہ گرین ٹی بھی میں کہ شوق سے نہیں پیتا تھا، تو لیکن اب ظاہر اب مجبوری میں نے آس پاس کہا کہ اب جب نکلتے ہیں اگر ایونٹ ہوٹل وغیرہ سے بھی لینی ہے کہ کچھ لینا ہے باہر سے. ایک سیکنڈ ہاں بولو میں یہ لے لوں. بیگ تھوڑی میری کمفرٹیبل نہیں، چلو حشر کر دیتے ہیں ویسے صوفے اب پتہ نہیں یار میں اس سے بیٹھا نہیں گدیوں کا جاتا. بھی حشر ہو جاتا ہے اور صوفوں کا بھی. ایسے تھوڑی بیک سپورٹ ہو نا تو اب ٹھیک ہے. اب لمبر آپ کی جو اسٹیٹ ہو پیچھے سے، اسی لیے آپ کا پیٹ وہ کمر اندر جاتی جا رہی، پیٹ نکلتا نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا کیا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں بھول گئی جو کہہ رہی تھی. تو ہی بولنا آپ ہی میرے میں پھر تو گل نہیں بڑھنی. ایک بندہ تو یاد رکھے. سو یہ ہے، ایک تو یہ تھی بس آپ کو بتا دی، اور کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں. اب بس دعا کریں. میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ایک یار اس کا نام مجھے ڈاکٹر کا ڈھونڈنا پڑے گا. تکلا سا گنجا سا ہے میری طرف، دبلا پتلا سا، ملین میں اس کے فالورز ہیں. اس کی ایک دن ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس نے کہا جی آپ گارلک کا تو سب کو ہی پتہ ہے، اس میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ گارلک کا کیا کیا فائدے ہیں. اور ایون ہمارے ہولی بکس میں، کتابوں میں، احادیث میں ادھر اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس کا یوز کب کرنا کب نہیں کرنا ہے، اس کے بڑے فائدے. لیکن اس شخص نے وہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس نے یہ کہا
کہ گارلک کو کھانے کا بڑا ظاہر ایشو ہوتا ہے ہر بندے کو، کیسے کھائے، ویسے چباؤ منہ سے اسمیل آتی ہے، اور سالن میں کتنا کا آپ ڈالو گے اس میں وہ برن ہو جاتا ہے، اس کو کچا کیسے کھانا ہے. تو اس نے ایک میتھڈ بتایا، شاید میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اس وقت. اس نے کہا جی آپ یہ کریں کہ گارلک کا ایک وہ لے کے، ساشا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پوتھی کہہ لیں، ایک اس کی وہ یار اس کا ایک نام ہے، پورا ایک کلو وہ لے کے نا چھیل کے اس کے باریک 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 ٹکڑے اس سے کر کے اس کو جس پیالی ہے جہاں بھی ڈالیں اس کے اوپر آپ ہنی اتنا ڈالیں کہ اس کے اندر وہ ڈپ ہو جائے. اب شوگر والے کے لیے مسئلہ وہ کم سے کم ڈالے، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے، ایک شوگر کا ہائی شوگر کا مریض ہے تو وہ کیسے ہنی کھا سکتا. لیکن یہ چونکہ میں شوگر ہے کہ میں جس اسٹیج پہ ہوں تو میرے پاس ابھی گنجائش ہے وہ ایک ٹیبلٹ بھی میں صبح شام کھاتا ہوں، کوئی زیادہ نہیں ہے اس کی. تو اس نے کہا جی اس کے اندر آپ نے اس کو ڈالا، شہد کو ڈال کے اس کو مکس کر کے آپ 5 منٹ، اس کے اوپر اس نے بڑا زور دیا کہ 5 منٹ اس کو نہ کھائیں، چھوڑ دیں، جو بھی اس کے پیچھے لاجک ہوگی. اس کے بعد آپ نے وہ چمچ سے پورا اٹھایا. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈپ ہو گیا ہنی کے اندر، اور منہ میں آپ نے ڈال کے سوالو کیا. اگر ایسے سوالو کو نہیں کر سکتا، پانی، نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو سوالو کر لیں. میں تو اس کے بغیر اس کے کر لیتا ہوں. بعد میں منہ کو ذرا اس کے لیے شہد وہد میٹھا لگاتا تو ایک گھونٹ چلو پی لیتا ہوں. تو یہ میں نے شروع کیا ہوا. اس نے کہا کہ ایون اگر آپ 2 ویک اسی طرح کنٹینیو اس کو کریں، پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ 2 ویک کھائیں، پھر 1 ویک چھوڑ دیں، پھر 2 ویک کھائیں، 1 ویک. بولا آپ کی ہارٹ کی آرٹریز کبھی بھی یہ بلاک، کبھی بھی یہ چوک نہیں ہو سکتی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں بقول اس کے. میں نے ایک زمانے میں پاکستان میں بھی میں یہ کرتا تھا، اور پھر بیچ میں چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب یہاں آئے تو شروع میں نے یہاں جب شروع کیا تو لیکن اس میں ایک ایشو بہرحال ہے. کبھی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو برپ آیا، اب بچے ہیں سارے ہیں تو وہ تو پھر وہ مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ابھی جیسے آپ نے کوئی وہ جو گارلک ہے وہ ابھی کاٹ رہے ہو ہمارے سامنے، ایسا فیل ہوتا ہے. تو اس سے پھر میں نے جو احتیاط کرتے کرتے وہ پھر چھوڑ ہی دی. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں، اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اس کی اسمیل آئے، برف آئے، جو بھی آئے، لیکن دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ ہے، یہ دوائی کے طور پہ میں کھا رہا ہوں. میں نے تو کھانا بھائی آس پاس کہہ دیا. میں نے کہا تمہیں ایسا فیل ہو دور جا کے بیٹھ، میں تو میرے قریب نہیں بیٹھو بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ مجھے برف آئے گا اور آپ کو اسمیل فیل ہوگی. لیکن اس کے فائدے اتنے ہیں کہ اس کی یہ بدبو کو اس کو آپ بھول جائیں گے. اور اس کو میں نے کھانا، ہو سکتا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، 2-3 سالوں سے میں ایسے وقفے سے کھاتا رہتا ہوں. یہ بھی وجہ ہو کہ شکر اللہ کا اب تک میں اتنا وہ نہیں ہوں. دیکھیں اس بات پہ تو آپ شکر کروں گا نا میں کہ میرے گھر کی فیملی میں سب کو ہارٹ اٹیک، جو میرے فادر تھے، بڑے بھائی تھے، اس کے بعد کے بھائی، سب بتا چکا ہوں پہلے بھی. میں اب اس ایج تک پہنچ گیا ہوں، شکر ہے ابھی سیف چل رہا ہوں. تو اس میں کئی فیکٹرز ہوں گے، مے بی اس میں یہ بھی ہو، اسپورٹس کا تعلق ساری عمر میرا رہا، وہ بھی ہو سکتا ہے. مے بی یہ گارلک جو 2-3 سال سے لیکن اب میں نے بتایا کہ 7-8 مہینے سے میں نے چھوڑا ہوا تھا. جب نئے آئے تھے یہاں پاکستان سے شروع کیا تھا، پھر چھوڑ دیا، وہ بھی شروع کیا ہوا. دیکھیں ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا یہ دل کہتا ہے کہ اس سے ہی اچھا بلڈ تھنر مجھے ڈاکٹر نے ویسے کہا ہوا، بلڈ پریشر کی ایک آدھی گولی بہت ہی لائی پوٹینسی، اس نے کہا کنٹینیو کرنا جب تک آپ اینجیوگرافی، وہ بھی میں کر رہا ہوں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ میں بھی جب آپ کا بلڈ تھن ہوتا ہے، ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن یہ لاجیکلی جو ذہن میں میرے آتا ہے، تو اس میں بھی میری آرٹریز کو تھوڑا سا یہ دھکا دے کے نکال دے آگے. اگر کوئی بلاکیج وغیرہ کوئی اس قسم کی کوئی کچرا مٹی جو پھنس گئی ہے اس میں شریانوں میں بھی واش بھی ہو جائے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ کرے ہو سکتا ہے کوئی اسٹینٹ وغیرہ کی ضرورت بھی نہ پڑے اور اس کے بغیر یہ ٹھیک ہو جائے. اور میں جس کے لیے میں بہت ہی پر امید ہوں، اور جب میرا دل جو چیز کہتا ہے تو خدا کا شکر ہے آج تک وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. میرا یہ دل کہتا ہے یہ پروسیجر تو کروانا ہے، جانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ان کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور انشاءاللہ میں ہارٹ کلیئر ہی ہوگا. آئندہ لائف میں احتیاط کریں گے بھئی، یہ چیز جو اب کنٹینیو کی ہے اس کو مسلسل آگے رکھیں گے، نہیں وہ اس کی جانوروں کی طرح. میں خاص طور میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کو نہیں کر رہا ہوں. میں تو جو آتا ہے، جو چیز ہے، کھا لی، بچہ ہے، چھوٹا گوشت ہے، بڑا گوشت ہے، کڑھائی گوشت ہے، جو چیز مرضی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بقایا زندگی میں اب تھوڑا احتیاط کر لیں گے اب. لیکن اس کا انتظار ضرور ہے کہ میری اینجیوگرافی میں کیا نکلتا ہے. ایک بات اور کر کے پھر اب کسی نے آصفہ کے دوست ہیں، ان کے 2 دوستوں کے یعنی 2 بندے ہسبینڈس کے، ان کے 2 دوستوں کے، ان کا یہ اسٹنٹ ڈلے، ایک کو پتہ نہیں 3، ایک کو شاید 2. تو انہوں نے کہا کہ جی
یہ پھر اس کے بعد انہوں نے جو آپ ٹریول نہیں کر سکتے آپ جو ہے کوئی 5-6 ویک یا 2 مہینے. لیکن میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں, جیسے ڈاکٹرز لوگ بھی ہیں میرے, اس میں ہم نے جب سرچ کیا, گوگل کیا, تو اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, ہونے کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچا ہے اور اس کو ایمرجنسی پروسیجر میں اس کو اسٹینٹ ڈالے ہیں, تو اس کو 4 سے 6 ویک جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ ٹریول نہ کرے, فلائی نہ کرے, کچھ نہ کرے. لیکن نارمل حالت میں ایک بندے کی فائنڈنگ میں ایک چیز آئی ہے, اس کو بہت بڑے سمپٹمز نہیں ہیں, لیکن اس صورت میں اس کو اگر اسٹینٹ ڈالا ہے تو میکسیمم 1 ویک کے اندر وہ ٹریول کے قابل ہوتا ہے. اس نے کہا 1 ویک کے بعد آپ جہاں مرضی جائیں جہاں. تو یہ میں اس لیے اصل میں بات کرنی تھی گھروں کی ریئل اسٹیٹ کے اوپر. آپ دیکھ لیں میری 3-4-5 مہینے پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہاں کی اسپیشلی جو لوکل ہمارے یہاں ان لوگوں کے لیے کہ آپ ابھی کوئی بھی گھر نہ بائی کریں, ریسیشن آ گیا, ٹھیک ہے. انفلیشن ابھی بھی ان کا قابو نہیں آ رہا, کتنی مرتبہ انٹرسٹ ریٹ یہ ہائی کر چکے ہیں. جن لوگوں کا پرائم ان کا فکس نہیں ہے پرائم, اگر وہ 2% ہے, اب وہ 5 کتنے دگنے سے بھی زیادہ انٹرسٹ ہو گیا, تو آپ کی مہینے کا وہ تو پرابلم ہو گیا نا. آپ کا سارا انٹرسٹ میں جائے گا, آپ کا کسی کا کوئی وہ بچے گا نہیں. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ابھی یہ مہینہ ابھی 26 دسمبر کو بھی اور میرا خیال 0.5% اور بڑھائیں گے اکتوبر, اسی مہینے کے اکتوبر کو, پھر دسمبر کی 26 یا اس کو میں, پھر اس کے بعد اگلا سال. تو یہ نیکسٹ ایئر کے مڈ تک شاید یہ پھر انٹرسٹ ریٹ کو روک دیں گے, نہ بڑھائیں. جب نہ بڑھائیں تو اس کے فالوئنگ کوارٹر, جس کو کوارٹر کہیں گے 3 مہینے, اس کے فالوئنگ کوارٹر میں بھی یہ لوگ پھر کم کرنا شروع کریں گے. بڑھایا تو دیکھو انہوں نے 1% اور 0.7%, 0.5, پھر کم کیا کریں گے 0.25. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پراپرٹی اس وقت جو بھی کوئی لے گا اس کو بہت ہی ہائی انٹرسٹ ریٹ اس کو پے کرنا پڑے گا. اور نہ لیں, ابھی آپ پیسے بچا کے رکھیں اور اس وقت لیں. دیکھیں لو مارکیٹ میں لیں اور ہائی میں سیل کریں. یہ پیسے ابھی سنبھال کے رکھیں. ابھی آگے ان کا کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر بھی ایسا ہوگا, لیکن اگر پورا نیکسٹ ایئر نہیں تو شروع کے 4-5 مہینے کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت لیں جب مارکیٹ اسٹیبل ہو جائے. جیسے انٹرسٹ ریٹ یہ لوگ بڑھانا بند کر دیں, اس وقت آپ لیں. تو یہ ٹپ ہے. ہاں ٹپ, کیونکہ ابھی یہ انٹرسٹ بڑھائے جا رہے ہیں, گھروں کی پرائس سے نیچے چلی آ رہی, کوئی اپنا افورڈ نہیں کر ٹائم ہوگا آپ کو لینے کا. لو میں آپ لے لیں اور پھر اس کے بعد بندہ پیسے بناتا ہے. اور یہ بھی نہ لیں, 1 نہیں لیں, پھر 2-3 لے لیں. 2-3 لے لیں. تو بندے پیٹیاں جو پیسے بن کے رکھے اس کنٹری سے, تو کیوں نہیں 2-3 خود کیوں نہیں لے لیتی 2-3, کیا پتا لیے. مقصد کہنے کا کہ اس وقت آپ یہ ہائی انٹرسٹ پہ اس وقت بھی دیکھیں جب آپ ڈیسیجن لیں گے کتنا ریٹ ہائی ہوگا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ ہائی انٹرسٹ ریٹ فیس کیا ہے 1995 یا 96 میں. اس وقت جب ہم نے یا 98 میں پہلا گھر جب یہ لیا تو اس وقت ہمارا 6+ انٹرسٹ ریٹ تھا. آج ہماری جان نکلے جا رہی ہے, یہ سوچ گئی 6+ انٹرسٹ ریٹ پہ اس وقت یہ تھا چلو. تو آج بھی اگر میں نہیں بھی سن رہا ہوں یہ 5 سمتھنگ کے اوپر پرائم چل رہا, اتنا کی شاید کوئی فکس چل رہا. یہ ابھی بھی کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہو گیا, ایسے حالات ہوئے ہیں اور اس میں بھی لوگوں نے گھر لیے ہیں. ہم مثال سامنے ہم نے لیا اس وقت. لیکن کیا کہ پھر جب گرتا ہے یا آپ اپنا ایگریمنٹ وہ بریک کر کے اس کی جو پینلٹی ہوتی ہے 15-20 ہزار اگر دینی پڑ گئی, لیکن دوسری طرف آپ کے گھر کی قیمت 1,00,000-2 لاکھ اوپر چلی جاتی ہے, تو اسٹل آپ کو پیسہ بنتا ہے, کوئی نقصان نہیں ہوتا. جس کے پاس پیسہ ہے, کیش ہے, اس کی تو پھر بات ہی کیا. یہ تو اب ہم مجبوریوں کی باتیں کر رہے ہیں, جنہوں نے انٹرسٹ پہ وہ گھر لینے ہیں بینک سے لینے ہیں مارگیج, جس کے پاس ہے وہ اس کو بھی میسیج میرا یہ ہے, جتنا میرا یہ 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, بالکل ابھی بائے کریں. یہ ریئل اسٹیٹ والوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں. میرے اپنے سرچ خود ہی کریں. دوست ہیں بہت سارے میرے بڑے, ان کے فیملی ریلیشن, اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں آپ بالکل آپ پوری اس پہ نظر رکھیں, ریسرچ رکھیں کیا ہو رہا مارکیٹ میں کس طرح, اور آپ اس کے اوپر جا کے وہ اپنا پھر فیصلہ کریں. جس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ سردیاں تو آپ بھول جائیں. جیسے سردیوں میں چاہے آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں, چاہے اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ کے پاس پیسہ 1 ملین پڑا بھی ہوا, چپ کر کے خاموش ہو کے آپ بیٹھے رہیں.
اور آپ ویٹ کریں سردیوں کے ختم ہونے کا. بس زیادہ سے زیادہ کم سے کم اتنا ویٹ تو آپ کریں کہ یہ مارچ اپریل نیکسٹ ایئر وہاں تک. تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ جب انویسٹ کریں, چاہے وہ اپارٹمنٹ کوئی چیز بھی ہوگی, آپ اس پہ پیسے بھی بنائیں گے. اور اگر کسی کا یہ ارادہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پرنسپل ریزیڈنس ہم کو چاہیے رہنے کے لیے, وہ بھی بہت اچھے پیسے پہ اس کو چیز مل جائے گی فار ایور, اس کے فیوچر, اس کے بچوں کے لیے اور اس کے لیے. تو ابھی اس وقت آپ ڈیسیجن نہ لیں. اور ہم انہی میں سے, ہم بھی ہیں آپ میں سے, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم اس طرف سوچ رہے ہیں کچھ اور بھی, لیکن یہ جب اپریل مارچ کے بعد, مارچ اپریل کے بعد کی, ابھی کچھ نہیں بالکل. تو یہ ساری صورتحال. باقی اس پہ آپ سچ کریں, عمل کرنا جس نے کرے, نہیں کرنا نہ کرے. ایسا نہیں مجھے کہیں کہ میں نے مس گائیڈ کر دیا, وہ کر دیا, اور آپ اپنی اس کے حساب سے لیں. نہیں تو فکی تو کی مطلب سچ کو دبا کے رکھے کی لینا ہوتا. تو بس سونا لے کے پائی جا, پیسہ میرے کو ایک نہیں چھاڑ دی. تو انگوٹھیاں بھریاں ہوئی تینوں میں تو جدوں تو سونے دی لوڑ ہوندی, میں دیکھا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بیماری دا کر لینی, اور پھر میرے کو گفٹ لے لینی, پھر مڑ کے ٹھیک ہو جائے, پھر ٹھیک ہو جاتی, پھر مڑ کے بیمار ہو جاتی. سو یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی باقی اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. بہت ہی زیادہ ہی لمبی ہوگی, مجھے کچھ لگتا ہے ٹریم کرنی پڑے گی اس میں سے آس پاس. ٹھیک ہے نا, چلو اب اتنا بولتے ہیں کہ بس الوداع ہی تم کہہ دو. چلیں جی, اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ. بڑے چھتی کہتا اللہ حافظ. چلے ہوگی ادھر گھنٹے گلاں کرنی.